نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمین. الحمدللہ آج ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ جو حالات اور جو صورتحال ہمارے سامنے تقریباً مارچ کے شروع سے جو شروع ہوئی اور پھر چائنا میں اس سے پہلے سے چل رہی تھی، اس تناظر کے اندر اور جو دیگر ہمارے سوشل ایشوز اور جو تمام مسائل زندگی کے اندر چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے استعاذہ کے متعلق کیا احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور اس سے ہم کس طرح مدد لے سکتے ہیں. اس کے لیے آج کا لیکچر ہم نے جو ہے منعقد کیا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب بدر موجود ہیں. میں بلا تاخیر شعیب بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ آج کا لیکچر استعاذہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارے سامنے پیش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استعاذہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ کو ٹائٹل سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی. ٹائٹل سلائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ استعاذہ کا موضوع اور استعاذہ کا مقصد کیا ہے. بجلیاں چمک رہی ہیں اور جو ہے وہ ایک ہاتھ ہے جس نے جو ہے وہ ایک درخت کو یوں سمجھیں کہ جو ہے وہ بچایا ہوا ہے، یعنی کہ بچانے کا اس میں کانسیپٹ موجود ہے نا. اسی طرح ایک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ سمندری طوفان ہے اور سمندری طوفان کے اندر ایک جو ہے نا وہ واچ ٹاور ہے جو کہ بالکل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو یعنی گویا طوفان ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اور ان مصائب کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بے بس ہے اور اپنی بے بسی کا وہ اظہار جو ہے وہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لیجیے. یہ استعاذہ کا موضوع ہے. تو آج جو ہے ہم استعاذہ کے موضوع پر جو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر جو ہے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں احسن انداز میں جو ہے وہ یہ اس موضوع پہ گفتگو کر سکوں. تو پس منظر ہے. سب سے پہلے پس منظر کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ آج کل ہم زیادہ بے بس ہیں. جب ہم کم بے بس ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. تو اس وقت سرزد صورتحال یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کی پریشانی ہوتی ہے کہ انہیں خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے اور جو ہے وہ ہمارے والدین کو کوئی جو ہے ضرر نہ پہنچے. اسی طرح جو ہے وہ ہماری فیملی کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور جو ہے وہ ہم ہر طریقے کا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنے پر آمادہ ہیں. بہت ساری جو چیزیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں ان مزاج کے خلاف چیزوں کو جو ہے ہم برت رہے ہیں اور جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیاروں کو بچا لیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں. بعض انسان اپنی فکر کم کرتا ہے، دوسرے جو ہم جن کو چاہتے ہیں ان کی فکر زیادہ کرتا ہے. اور یہ وبا تو ایسی ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اسے خود ہو جائے تو وہ دوسروں کو بھی لگا سکتا ہے. تو اس تناظر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی بچانا پڑتا ہے اور جو ہے وہ چاہتا ہے بندہ اور جو ہے وہ اپنے پیاروں کو بھی جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے اس وبا سے جس کو جو ہے کورونا کہتے ہیں. تو پروگرام کی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ استعاذہ کیا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، پھر ہم استعاذہ کیوں، اور پھر جو ہے وہ ہم کو جاہلی استعاذہ پہ بات کریں گے، اور پھر جو ہے وہ قرآن حدیث میں استعاذہ کے حوالے سے مختلف جو دعائیں ہیں ان کی ہم یاد دہانی کریں گے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں اس حوالے سے تعلیم دی ہے. تو استعاذہ سے کیا مراد ہے؟ استعاذہ کے معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا. مثلا قرآن کریم کی تلاوت سے قبل ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی کہتے ہیں نا، جس کے معنی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ہمارا یہ عمل کیا ہے؟ یہ استعاذہ ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہی کہ اللہ میں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیجئے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ فرد ہے جو مصیبت میں
اور ایک مصیبت ہے، اور ایک وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو مصیبت سے اس فرد کو بچا سکتی ہے. تو جو ہے وہ بندہ جو ہے اس ذات سے پناہ مانگتا ہے اس مصیبت سے. اور قرآن حکیم کے حوالے سے سب سے بڑی مصیبت جو ہے شیطان رجیم ہے. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ شیطان مردود سے پناہ مانگو. تو انگریزی میں جو ہے وہ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ ریفیوج ہے. ریفیوج ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ گزین جو ہوتے ہیں ان کو ریفیوجیز کہتے ہیں. تو ہم سیکھ ریفیوج یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، سیکھ کرتے ہیں ریفیوج کو. ہم پناہ کو طلب کرتے ہیں. اور کس سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شیطان کے ضرر سے ہم بچ جائیں. لیکن کس کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں. تو اللہ سمیع العلیم کی پناہ ہم اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو اللہ سننے والا بھی ہے اور دلوں کے حال کو جاننے والا بھی ہے. تو خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر جو ہے وہ ہمیں حکم ہے کہ استعاذہ کریں، ہم جو ہے اللہ کی پناہ طلب کریں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو شیطان پڑھنے نہیں دیتا. سب سے پہلے تو قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا. پھر اگر پڑھنے سے رکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو سوچنے نہیں دیتا. کہ اگر سوچنے سے روکنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ غلط راستوں پر سوچ کو لے جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی آ سکتی ہے. کہ وہ جو آیات متشابہات ہیں قرآن حکیم کی، ان آیات جن کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے وہ رب سے قریب ہونے کے بجائے اگر غلط راستوں پہ سوچے تو بھٹک جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو شیطان کر رہا ہوتا ہے. تو اس موقع پر جو ہے وہ شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگنے کی خصوصاً تلقین کی گئی ہے. پھر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی ہیں. بڑا شیطان بھی ہے، چھوٹا شیطان بھی ہے، بڑے انسانی شیطان بھی ہیں، چھوٹے انسانی شیطان بھی ہیں. اور انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ نہ دے تو گویا وہ کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ ناچے گا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں دیکھ لوں ابھی میں کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. کسی کو ابھی تک کوئی بات کرنی ہو؟ یہ پہلا سیکشن مکمل ہو گیا ہے نا. استعاذہ کیا ہے میں نے اس کی ایک مثال دے دی ہے. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. استعاذہ کیوں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں استعاذہ کیوں طلب کروں. دیکھیں، پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو. یہ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں لکھا ہے. پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو جس کی مدافعت کرنے کی وہ اپنے آپ میں ہمت نہ پاتا ہو. ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، ایسا خطرہ موجود ہو. اور اس ہستی سے پناہ مانگی جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ پناہ مانگنے والے سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی کہ جو پناہ مانگ رہا ہے اس سے طاقتور ہو، بلکہ اس چیز سے بھی طاقتور ہو جس سے حملہ یا تکلیف کا خطرہ درپیش ہے. مثلا اگر ہمیں جو ہے وہ انڈیا کا خطرہ لاحق ہے اور ہم جو ہے وہ بھوٹان سے مدد مانگیں تو ہم مذاق کریں گے نا. ہمیں کسی ایسی قوت سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمیں لگے کہ ہندوستان سے بڑی قوت ہے. یہ ایک مثال ہے. مسئلہ یہ کہ اگر انڈیا جو ہے وہ چین سے پناہ مانگنا چاہتا ہے تو وہ اگر بھوٹان سے جو مانگے تو بیوقوفی نظر آئے گی. اور سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ طاقتور اور ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب پر حکمران ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا پناہ صرف اسی سے مانگنی چاہیے. تو استعاذہ جو ہے وہ ہم بے بس ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مدد مانگنے والی ذات جو ہے وہ اس مصیبت سے بھی بالاتر ہونی چاہیے. اور وہ ذات تمام مصیبتوں، تمام مصائب، تمام مشکلات سے بالاتر ذات کون سی ہے جو ہمیں پناہ دے سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں، مگر اس میں ایک جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اگر ظاہری اسباب کی بنا پر کسی سے پناہ مانگی جائے، اگر ظاہری اسباب کی بنا پر کسی سے پناہ مانگی جائے تو یہ جائز ہے. تاہم بھروسہ پھر بھی اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے. ظاہری اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی ایسی ہستیوں سے پناہ مانگ سکتے ہیں جن کو ہم مناسب سمجھیں، لیکن اصل پناہ جو ہے وہ ہمیں اور اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. مثلا ظاہری اسباب ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے جراثیم کا جسم میں دخول، یعنی کہ ہم جو ہے ویکسینیشن کراتے ہیں. مثلا ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ بیماری ہے اور یہ بیماری اگر لگے گی تو جو ہے وہ بڑی بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہے، تو ہم ویکسینیشن کراتے ہیں. اور ویکسینیشن کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جراثیم جو ہیں وہ جو ہمارے جسم میں داخل کیے جائیں گے یہ ان جراثیم کا مقابلہ کر لیں گے جو کہ ہمارے بچے کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ ویکسینیشن جو ہے بذات خود ایک قلعہ بندی ہے
جس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کارٹون کے اندر کہ وی آر سیف ان ہیئر، ووپنگ کف، چکن پاکس، ڈائریا، پولیو، اور جو ہے وہ ہیپاٹائٹس، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور پھر جو ہے بندہ ان کی جو ہے نا وہ ویکسینیشن کرا کر جو ہے وہ، تو اب یہ ظاہری سبب ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ میں بولوں کہ جو ہے وہ کورونا پھیلا ہوا ہے، میں نے اللہ کی پناہ میں لے لیا ہے میں نے، اور اب میں کوئی علاج نہیں کراؤں گا. نہیں، ظاہری اسباب شریعت بتاتی ہے کہ وہ اختیار کرنے ہوں گے. اسی طرح ہم ایک کمپرومائز کرتے ہیں. انارکی ہم جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اندر جو ہے کوئی حکومت نہیں ہے، ہم سب آزاد ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود ریاست کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اسٹیٹ کی. ہم کہتے ہیں کہ یار اگر انارکی ہوگی تو پھر تو جو ہے نا وہ ہر ایک ہی حکمران ہوگا اور کوئی سسٹم نہیں ہوگا. تو سسٹم میں پھر آ جاتے ہیں اور ہم اسٹیٹ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں. جو انارکسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فار اے ورلڈ وداؤٹ کیپٹلزم، فار اے سوسائٹی وداؤٹ اسٹیٹ. یہ ایک کیٹیگری ہے انارکسٹ کی. تو یہ پولیٹیکل فلسفی ہے. تو اسی طرح نجاشی کے دربار میں پناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ہیں، اپنے ساتھیوں کو بچا نہیں پا رہے. حضرت عمار بن یاسر، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے وہ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا لیا گیا. لیکن پھر جو بھی معاملہ ہے وہ تلقین یہ کی گئی کہ آپ جو ہے وہ حبشہ چلے جائیں، وہاں نجاشی کے دربار میں پناہ لے لیں. تو یہ ظاہری اسباب تھے. اسی طرح یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ لی ہے. طائف میں جب آپ گئے سفر طائف ہوا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے آپ کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیا، تو اس وقت جو ہے واپسی پر مکہ میں داخل ہونا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کہ مکے میں پھر جو ہے وہ کوئی سیفٹی نہیں تھی. عام الحزن سے گزر چکے تھے اور جو ہے وہ ابو طالب جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے. ابو لہب جو ہے وہ قبیلے کا سردار بن چکا تھا، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. دوسری طرف جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں جو ہے وہ جب آپ طائف سے واپس مکہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت جو ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک نرم دل کافر تھا جس کا نام مطعم بن عدی تھا، اس کی پناہ لی اور وہ اپنی تلواروں کے سائے میں اور اس کے بچے تلواروں کے سائے تلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے کر گئے. ایک اسائلم تھا، ایک استجارہ تھا. تو یہ ظاہری اسباب جو ہے وہ شریعت نے سکھایا ہے کہ مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے، اور یہ استعاذہ کی اسپرٹ سے الگ نہیں ہے. لیکن جس چیز کو شریعت منع کرتی ہے وہ کیا منع کرتی ہے؟ وہ یہ کہ مثلا جو ہے وہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں. تو اب اس میں نستعین جو لفظ ہے کہ ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے طائف نجاشی سے مدد مانگی ہے، تو غلط بات ہے. نہیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ نستعین میں جس استعانت اور مدد کی بات کی گئی ہے وہ عام انسانی سطح پر مانگی گئی مدد نہیں ہے، بلکہ وہ مدد ہے جو کسی مافوق الفطرت قوتوں کی مالک ذات سے مانگی گئی ہو. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، تو ایک مدد دریا میں ڈوبنے والا ساحل پر چلتے راہگیروں کو پکار کر مانگتا ہے. اب راہ پر اسے جو ہے ساحل سمندر پہ نظر آ رہے ہیں لوگ چل رہے ہیں اور وہ خود ڈوب رہا ہے، وہ چیخے گا بھائیوں مجھے بچا لو. جو وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی پکار سن سکتے ہیں اور پانی میں اتر کر اس کی جان بچا سکتے ہیں. تو اگر ان کو پکار رہا ہے وہ، تو وہ ظاہری اسباب پر بھروسہ کر رہا ہے، یہ نستعین کی اسپرٹ کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہو جو ڈوبنے والا شخص ہے، وہ پکار کر کسی کو پکارتا ہے جو نہ وہاں موجود ہے اور نہ وہاں وہ راہگیر کی طرح پانی میں اتر کر اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ پکارنے والے کو یقین یا فلاں میری مدد کر، اور وہ اللہ کی ذات نہیں ہے، لیکن پکارنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی پکار سن لے گا اور پانی میں اترے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا اپنی غیر مرئی قوتوں، اپنی انویزیبل پاور سے اسے بچا لے گا. یہی استعانت یہاں نستعین مراد ہے. تو وہ اسپرٹ والی جو پناہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے، کہ یعنی کہ اب میرے سامنے کوئی ساحل سمندر پہ کوئی فرد نظر نہیں آ رہا، میں ڈوب رہا ہوں، اب مجھے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اسی رب کو. اور آپ اگر یوسف اسلام کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں، جو مشہور جو ہے پوپ سنگر تھے، تو یوسف اسلام جو ہے وہ ڈوب ہی رہے تھے اور جو ہے وہ انہوں نے اس وقت پکارا تھا کہ اللہ مجھے بچا لیجئے، اللہ کو کی پناہ طلب کی تھی، اور یعنی کہ اس وقت تو مسلمان ہی میں تھے، گاڈ کی پناہ طلب کی تھی کہ اللہ میں سچائی کی تلاش کروں گا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈوبنے سے بچایا تھا اور پھر انہوں نے سچائی کی تلاش کی تھی اور پھر مسلمان ہوئے تھے. تو ایاک نستعین ہمیشہ جب بھی مانگیں تو کبھی
ہمیں یہ بھی ہمیشہ سوچنا چاہیے, اپنی چیک لسٹ میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے ظاہری اسباب مکمل کر لیے ہیں. دیکھیں اسباب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے, کیونکہ اسباب کے راستوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہمارے اسلاف جو ہے وہ اسباب کی اہمیت سے واقف تھے, مینز کی اہمیت سے واقف تھے, مینز کے ذریعے جو ہے وہ ریزلٹس جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے. تو آج کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی پڑے گی, پھر دعا اثر کرے گی. صرف دعا سے تو اگر میں کہوں کہ اللہ یہ گھر میں میرے فریج میں پانی رکھا ہوا ہے, یا اللہ میرے گھر میں میرے ہاتھ میں پانی آ جائے, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, مجھے اٹھنا پڑے گا اور جو ہے وہ دعا کرنی پڑے گی. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا نہیں کرتے, اور جو ہے بعض دفعہ اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو پورا کرے گا. یعنی کہ ہمارے پاس خود جو ہے وہ اس کا سولوشن موجود ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ سولوشن کو ہم استعمال نہ کریں. یہ بالکل یہ چیز جو ہے بہینہ ہی جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ابھی کورونا وبا پھیلی ہے, تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک ساتھی ایک ٹی وی میں شاید کوئی انٹرویو چل رہا تھا, تو ایک آدمی جو ہے انٹرویو کرنے والا مختلف لوگوں سے پوچھ رہا تھا, پوچھنے والے نے کسی سے پوچھا تو ایک آدمی نے کہا مسلمان کو کورونا نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے کہ جو جاہلیت بھی ہے, لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن بہرحال جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر کچھ اذکار پڑھ لیں گے تو پھر جو ہے وہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اذکار پڑھیں اور اپنی پوری کوشش کریں, پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ شریعت کی اسپرٹ ہے. فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی تو پھر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نصرت کو اتریں گے آسمان سے ہمارے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گڈ گورننس کی مثال جو ہے ہمارے سامنے, یہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جو ہے ابتدائی 3-4 سالوں میں قیصر اور کسرا دونوں جو ہے وہ اطراف کی زمین سے اڑ چکے تھے. یعنی کسرا نے قسطنطینیہ کے اندر یا قسطنطنیہ کے اندر جو ہے پناہ لی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عمر فاروق کا جو دور ہے, جو فتوحات کا دور جو ہے, اس کو تھمنے کا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ عرب کے اندر زبردست قسم کا قحط پڑتا ہے, اور مستقل جو ہے وہ ایک شدید قسم کی جو ہے وہ آفت آتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ اس قحط کے ساتھ کیا کریں, اور مستقل جو ہے وہ دعا اور توجہ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار. اس صورت کے اندر جو ہے وہ آس پاس کے اطراف کے بدو جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسٹیٹ کے دارالحکومت یعنی مدینہ کے اطراف جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے فروکش ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پناہ گزین ہو جاتے ہیں. مدینہ ویسے ہی چھوٹا, اس کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے جو گڈ گورننس جو ان کی تھی کہ 30,000 افراد کا پھر بھی کھانا جو ہے روزانہ پکتا تھا یا بنتا تھا, اور بعض کتابوں میں 1 لاکھ کا بھی لکھا ہے. اتنی بڑی تعداد کا مجھے پتا ہے کہ جب 30,000 افراد کا ایک روز کا اجتماع کھلانا ایک کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اگر آپ نے کبھی ان چیزوں کا ہینڈل کیا ہو. 30,000 اور 1 لاکھ افراد کو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اگر کم از کم اگر قحط جو ہے وہ 1 سال کا ہے اور یہ 6 مہینے بھی رہے ہوں تو 6 مہینے تک روزانہ کھلانا کتنا بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد قحط پڑ گیا, قحط کے بعد جو ہے وہ طاعون بلاد الشام میں پھیل گیا, اس کے متعلق ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کورونا کے لیکچر کے اندر. لیکن حضرت عمر فاروق صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ رات کو تہجد میں پڑھ کر استغفار کر رہے تھے اور صبح کہہ رہے تھے صبر کرو بچوں, صبر کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, پورے جو اسباب تھے وہ اختیار کر رہے تھے اور جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی استغفار بھی کر رہے تھے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو اسلام کی اسپرٹ ہے. تو دوسری بات جو استاذہ کے حوالے سے ہے, استاذہ کیوں, دیکھیں ایک تو چیزیں مصیبت آ گئی, ایک حقیقی خطرہ ہے, لیکن انسان کو صبح سے شام تک مختلف قسم کے وسوسے اور اندیشے لاحق رہتے ہیں, موہوم خطرے. پتہ نہیں صبح کل کیا ہو جائے, کل کیا ہو جائے. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو ڈھڑکا لگا رہتا ہے کہ فلاں فاروق بیمار ہے, اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ آ جائے, تو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے, ملازمت نہ چلی جائے. لوگوں کی چلی بھی گئی ہیں, بعض لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بعض کی تنخواہیں آدھی ہوئی ہوئی ہیں, کہیں عزت نہ خراب ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, کوئی دشمن حملہ نہ کر دے, تجارت میں خسارہ نہ ہو جائے, فلاں مرض یا موت لاحق نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے جس کے اندر جو ہے وہ گمانوں کے لشکر, یقین کا ثبات والی بات ہے, تو جو ہے وہ انسان کے سامنے جو ہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہر زمانے کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں فارمولہ,
کہ انسان کی زندگی میں اگر 3 زمانے آتے ہیں، ان کو ماضی، حال اور مستقبل ہم کہتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو استغفار جو ہے وہ، کیونکہ ماضی تو گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم استغفار کریں اور جو ہے وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر کسی بندے سے زیادتی ہوئی تو اس سے معافی مانگیں اگر ممکن ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اگر حال ہے جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، تو وہ تو شکر اور صبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال عجیب ہے کہ ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اگر اچھائی آتی ہے اس کے اوپر تو وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو شکر اور صبر سے حال محفوظ ہوتا ہے، اور توبہ اور استعاذہ سے مستقبل محفوظ ہوتا ہے. استعاذہ، آج کے نشست کا موضوع استعاذہ، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو اس کا مستقبل اور جو ہے وہ حال تو ہے ہی، لیکن مستقبل بھی اس کا جو ہے محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ خدشات کی بات کر رہے ہیں. اور توبہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر توبہ و استغفار 2 الفاظ ہیں. استغفار میں تو اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرما دیجئے، تو یہ ماضی کے متعلق ہو گیا. لیکن توبہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ انسان مستقبل میں اپنے آپ کو درست کر لے. اگر وہ فرض کریں جو ہے وہ ایک مہلک جو ہے وہ دوا یا مہلک جو ہے وہ نشہ کرتا تھا، تو اب وہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ پاک میں نے اس نشے کا استعمال کیا، مجھے معاف کر دیجیے، تو یہ ماضی کے متعلق ہے. توبہ کی اسپرٹ یہ ہے کہ اب مستقبل میں وہ نشہ استعمال نہیں کرے گا. تو توبہ اور استعاذہ سے مستقبل محفوظ ہوتا ہے. تو جب تینوں زمانے محفوظ ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. ان چند اعمال کی جو شخص عادت ڈالے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہر وقت جو محسوس کرے گا کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے دائرے کے اندر ہے. کسی کرسچن نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ کروسیفائی کا لفظ نظر آ رہا ہے، کو many of us crucify ourselves between 2 thieves, regret for the past and fear of the future. تو regret for the past کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے کہ انسان غم میں، اسی لیے قرآن کی اصطلاح ولا تحزنوا ولا تخافوا ولا تحزنوا. خوف فیوچر کے حوالے سے ہوتا ہے، حزن جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے ہوتا ہے. تو regret for the past، اس کے حوالے سے ہمارے پاس استغفار ہے، اور fear of the future ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس استعاذہ ہے. یہ دونوں جو ہے ہمارے پاس علاج ہیں. خاصی طویل گفتگو کرتا ہوں، کوئی ابھی تک بات کرنی ہو، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہو؟ آپ لوگ میرے ساتھ تو ہیں نا؟ جی جی شعیب بھائی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح چل. اچھا، پہلا جو ہمیں دشمن ٹکرایا وہ تو شیطان تھا. ہم نے بات کی شیطان کی مثال ابھی ہم نے بیان کی. دوسرا بڑا ہمارا جو یوں سمجھے کہ دشمن ہے یا ہمارے لیے آزمائش ہے، وہ ہمارا نفس ہے. نفس کے شر سے پناہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنونہ کے یہ مشہور اور معروف الفاظ ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یعنی ہم اپنے نفوس کی شرارتوں اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ نفس جو ہے وہ انسان کا اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا دشمن ہے. اور یہ نفس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے شیطان سے، اور یہ دونوں کا کمبینیشن بڑا مہلک ہوتا ہے، بڑا لیتھل ہوتا ہے. انسان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے صراط مستقیم سے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے. اس موقع پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مثنوی مولانا روم کا جو ہے یا مثنوی مولوی مانوی کا کی وہ حکایت رکھوں گا جو کہ ازدہے سے متعلق ہے. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے مثنوی مولوی مانوی. مولوی کے معنی ہمارے ہاں جو ہے وہ بدنام ہو چکے ہیں. مولوی جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے، لیکن مولوی کا مطلب ماسٹر ہوتا ہے. مانوی کا مطلب ہے وہ جو کہ جس کو ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں. تو مثنوی مولوی مانوی کا مطلب ہے جو ماسٹر آف اسپرچولیٹی ہے اس کی مثنوی. مثنوی جو ہے مولانا روم کا کلام ہے، اس کے اندر مولانا نے فارسی کے اندر ہزاروں اشعار کہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کی. اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو کہ اختلافی بھی ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ مولانا روم جو ہے وہ کس حد تک اور کتنے بڑے جو ہے وہ جینیس تھے. تو ہوا یہ کہ ایک جو ہے وہ شخص تھا جو کہ سانپوں کو پکڑتا تھا. تو وہ جو ہے وہ اس نے سوچا کہ میں ایک بہت بڑے سانپ کو پکڑتا ہوں تاکہ جو ہے وہ دنیا میری واہ واہ کرے. چنانچہ وہ جو ہے وہ چلا اور کسی پہاڑی علاقے میں پہنچا، اور وہاں پر جو ہے شدید سردی تھی، اور وہاں ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو ہے وہ منجمد تھا، فروزن تھا. اس نے دیکھا اژدہے کو، مارا پیٹا، لیکن اژدہے کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوئی. اس نے سمجھا کہ تو مر گیا. چنانچہ اس نے اسے بوریوں سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اور بوریاں لیں اور بوریوں سے اسے جو ہے وہ باندھا رسی سے اس کے اوپر،
اور اس کے بعد جو ہے گھسیٹتا جو ہے وہ بغداد جو کہ اس وقت کا جو ہے مسلمانوں کا دارالحکومت تھا وہاں لے کر آ گیا. اب وہاں جا کر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو, فجر کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد اس نے اعلان کرنا شروع کیا, لوگوں دیکھو میں کتنا بڑا اژدہا جو ہے پکڑ کر لایا ہوں. اور وہ اژدہا جو ہے وہ لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے اور ایک ہجوم لگ گیا. اب جو ہے وہ یہ اپنی باتیں بتا رہا ہے کہ میں نے کس طرح کے مار کے لڑے اور جو ہے وہ کیا کام کمال کیا کہ جو ہے وہ یہ اژدہا جو ہے میرا. اب جو ہے وہ سورج نکلنا شروع ہوا. اب سورج کی گرمی جو ہے وہ اژدہے کو لگنے شروع ہوئی. اژدہا جو ہے وہ جب اسے سورج کی گرمی لگی تو جو فروزن تھا اور اس کا جو ہائبرنیشن کا جو پیریڈ تھا وہ انفریز ہوا, اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ اژدہا جو تھا اس نے جو ہے وہ کیا کیا, اس نے جھرجھری لی اور بہت طاقتور زیادہ تو رسیاں ٹوٹیں اور وہ پبلک پر حملہ آور ہوا, اور وہ شخص جس کو پکڑ کر لایا تھا وہ اس کو بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مار ڈالا. تو اصل میں جو مولانا روم نے حکایت سنانے کے بعد جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے نیک اور پارسا ہو, اصل میں تمہیں بغداد کی گرمی نہیں لگی ہے. اگر تمہیں بغداد کی تمہارے نفس کو گرمی لگ جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا نفس کتنا مہلک ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اس وجہ سے نیک ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملا. جب وہ موقع ملتا ہے تو پھر ان کی ہلاکت خیزی جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور ہم جو ہے وہ بڑے بڑے فرعونوں کو مدفون کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کم فرعون نہیں ہے اگر ہمیں وہ اقتدار مل جائے, جو کہ جو ہے وہ ابھی ہمیں نہیں ملا کیونکہ ہمارے جو ہے وہ دانت نہیں ہے, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے بہت پارسا, اور ورنہ ہم بھیڑیے تو بہت سارے ہیں جو کہ بن جاتے ہیں جب ان کے جو ہے وہ دانت موجود ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال نفس جو ہے بڑا ہولناک ہے اور یہ نفس بہت خطرناک ہے اور یہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے شر سے پناہ مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. دیکھیں انسانی دعاؤں کی دو جہتیں ہیں, دو ڈائمنشنز ہیں. یا تو ہم کسی خیر کے طالب ہوتے ہیں, قرآنی اور مسنون دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ہم اللہم انی اسألوک, تو ہم سائل بنتے ہیں اور کسی چیز کا سوال کرتے ہیں. ربنا آتینا, ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں عنایت فرما. تو یہ جو الفاظ جو ہیں وہ مانگتے ہیں, ہم کسی خیر کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا ہم کسی شر کو دفع کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ اعوذ نعوذ مسنون دعاؤں جو لفظ ہے وہ ہم پناہ مانگتے ہیں, میں پناہ مانگتا ہوں, کسی چاہتے ہیں. یہ دعاؤں کی کیٹیگری ہے کہ دعاؤں کی دو قسمیں, یا تو ہم کسی چیز کو مانگ رہے ہیں یا ہم کسی چیز سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. مختلف مواقع پر مختلف ترجیحات ہوئی جاتی ہیں. آج کل کی ترجیح یہ ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ انسان کی ترجیح ہے کہ اللہ ان سے بچ جائے, کسی طرح وہ سب سے بڑی ترجیح کسی طرح امن جائے. مثلا جو ہے وہ مشہور حسین جو کہ شمس الدین الجزری کی ہے, حسن حسین کا جو ترجمہ ہے وہ ہے دا انوینسیبل فورٹریس, اذکار اور دعاؤں کی کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے کس انوینسیبل فورٹریس, ایک ایسا قلعہ جس کو کوئی فتح نہ کر سکے, ناقابل تسخیر. تو یہ کس وقت جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب تالیف ہو رہی ہے جب جو ہے وہ دمشق جو ہے وہ محاصرے میں, محاصرہ کرنے والا کوئی اور نہیں تیمور ہے. اور تیمور جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیمور اگرچہ مسلمان تھا لیکن اس نے مسلمانوں کے کتنے گلے کاٹے, اور تیمور وہ شخص ناقابل شکست جرنیل ہے, یعنی کہ تیمور لنگ جس کو کہتے ہیں, لیم تیمور کے متعلق جتنی جنگیں لڑی, یہاں تک کہ جو ہے وہ ارطغرل کی جو نسل میں جو ہے وہ بایزید تھے, بایزید جو ناقابل شکست تھا اس کو بھی جو ہے وہ تیمور نے جو ہے وہ پنجرے میں قید کیا. تو تیمور جو ہے وہ اس کو روکنے والی کوئی قوت نہیں تھی. تو تیمور ہی کی وجہ سے, تیمور کی جو ہے جو ڈسٹربنس تھی اسی وجہ سے آج ہم رشیا کو بھگت رہے ہیں. رشیا جو آج ہے وہ ساری کی جو پوری مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہ ایسی پامال ہوئی تیمور کی جلغار سے کہ اس کے بعد ہم اٹھ نہیں سکے, اور پھر رشیا جو اٹھا. تو دمشق اس وقت محاصرے میں تھا اور جو ہے وہ کھانا پینا نایاب تھا, اور تیمور صاحب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شمس الدین الجزری چاہیے تھے. عالم اسلام کا بڑا حصہ خون میں ڈوبا ہوا تھا, اور جو ہے وہ اس کیفیت میں جو ہے وہ شمس الدین الجزری جو ہے وہ حسن حسین جو ہے وہ لکھ رہے تھے. تو اس وقت یعنی کہ ترجیح جو تھی وہ امن تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ تیمور ناقابل شکست ہوتا, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی وجہ سے جو ہے وہ دمشق کا محاصرہ اٹھانا پڑا. تو یہ مشہور کتاب ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تاج کمپنی نے بھی چھاپی ہوئی ہے. امام نووی جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ مشہور کتاب ہے جو کہ کتاب الاربعین ہے. بہت سارے لوگوں نے 40 احادیث مرتب کی ہیں, لیکن امام نووی کی کتاب الاربعین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹنس دی. تو اس کی جو 38ویں حدیث ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ
امام نووی کی یہ کتاب ہے, اس کی جو ہے لوگ تشریح کرتے ہیں, 40 روزہ کورس ہوتا ہے, ہر روز ایک حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو اس کی جو 38ویں حدیث ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ استعاذہ کے متعلق کچھ بات کی ہے. بخاری کی حدیث ہے جو کہ امام نووی نے اپنی 40 حدیث میں شامل کی ہے. تو اللہ کی عبادت اس کے قرب اور محبت کا وسیلہ ہے. اب میں ترجمہ رکھتا ہوں اس حدیث کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی, میرے ولی اللہ سے دشمنی کی, جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے عائد کردہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے محبوب نہیں ہے. پہلا پریریکوزٹ تقرب کا کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی. اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے. فرائض کے اوپر نوافل, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا. اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے گا تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا. اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا. یہ جو ہے وہ حدیث ہے جو کہ جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا حدیث ہے کہ جو ہے وہ اگر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر مشغول رکھے اور جو ہے وہ فرائض سے بڑھ کر جو ہے نوافل. لیکن پھر وہی بات ہے, فرائض کے اندر ہم نے سمجھا ہے 5 وقت کی نمازیں, حج, روزہ. فرائض جو ہیں وہ اور بھی بہت ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. نوافل کو ہم نے سمجھا ہے کہ جو ہے وہ اشراق اور چاشت اور جو ہے وہ تہجد یہ بھی نوافل ہیں. لیکن جو ہے وہ کسی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی نفل ہے, اور کسی جو ہے وہ غریب کی مدد کرنا زکوٰۃ کے علاوہ یہ بھی نفل ہے. اور جو ہے وہ بہت سارے کام جو کہ نوافل کے کیٹیگری میں ہم شامل نہیں کرتے. تو ہولسٹک ہماری جو ہے وہ فرائض اور نوافل کی لسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو لسٹ جو ہے مکمل نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ ولی اللہ بھی 50% اور 20% اور 30% ہی بن پاتے ہیں. تو یہ ہے. اب اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اس کو عطا کروں گا. اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے گا تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا. اور یہ انبیاء ہیں جنہوں نے پناہ کی طلب کی ہے. یہ یعنی کہ انبیاء جو ہیں ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان میں دیکھیں آپ, یہ پہلے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے, یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہے میں وہ آپ سے چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی کہ نوح علیہ السلام کو جو چیلنج تھا درپیش وہ یہ کہ ان کا بیٹا ڈوب گیا تھا, اور آپ نے کہا کہ یہ تو میرے اہل میں سے تھا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, وہ دوسرے فتنے سے ایک بیٹے کے فتنے سے 2-4 نبی ہے, تو دوسرا جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کے فتنے سے 2-4 جو کہ جو ہے ان کی طرف بڑھتی ہے. چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور حی تعلق کی آواز بلند ہوتی ہے. تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پکارتے ہیں اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, یا اللہ پاک جو ہے وہ آپ مجھے آپ کی جو ہے ریفیوج میں لیتا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے کہ جو ہے وہ ریفیوج جو کہ انہو احسن مثوائی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ پناہ لیتا ہوں انی عوذت بربی و ربکم, اپنے رب کی اور تمہارے رب کی, من کل متکبرین, ہر متکبر سے جو کہ یقین نہیں رکھتا یوم الحساب پر. تو یہ جو ہے وہ پناہ کی جو ہے وہ واقعات ہیں. اور جو ہے وہ بہت طاقتور دشمن ہوتا, کبھی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ حسن سامنے ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. نظام کے اندر یعنی کہ زبور کے اندر نام کی دعا جو اور بڑے طاقتور الفاظ ہیں یہ, God is our refuge, strength, God is refuge and strength and ever present in trouble. جب بھی ٹربل ہو ایور پریزنٹ ہیلپ ہے. therefore we will not fear, ہم کبھی نہیں ڈریں, ہم نہیں ڈریں گے. though the earth give way, چاہے زمین ہل جائے, چاہے زلزلے آ جائیں, and the mountains fall into the heart of the sea, اور چاہے پہاڑ اٹھ کر جو ہے وہ سمندروں کے سینوں کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں, سمندر کے دل میں داخل ہو جائیں, لیکن ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کی لڑنی پڑی اور کتنا طاقتور دشمن تھا جو ان کے سامنے تھا, اور داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی جہاد میں گزاری. ان کے سے پناہ مانگنی ہے.
یہ ایک دوسرا سیکشن ختم ہوا ہے. تو اب کسی کو کوئی بات کرنی ہو, کوئی ذہن میں بات آ رہی ہو؟ اچھا میں پھر آگے بڑھتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ غلط راہوں کا مسافر بن جائے اور ان قوتوں سے پناہ مانگے جو پناہیں جو ہے نا دینے کے قاصر ہیں. تو جاہلی استعاذہ. دیکھیں ہم نے بات کی کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دو طرح کی دعا مانگتا ہے. ایک جو ہے وہ اللہ سے اچھائی کی دعا مانگتا ہے اور ایک جو ہے کہ شر کے دفع کرنے کی دعا مانگتا ہے. تو طلب خیر کے لیے جو ہے وہ جو انسان چیز استعمال کرتا تھا جاہلیت میں اور ابھی بھی وہ تلسمہ ہے. اس کے اندر آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے تلسم. یہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے اندر جادوگری کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. طلب خیر کے لیے یہ, اور دفع مدرت کے لیے, دفع شر کے لیے جو ہے ایمولٹ, جس کو ہم تعویذ بھی کہتے ہیں. تعویذ کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ شرعی باتیں ہوتی ہیں. اینیمزم جب تھا انسانی دور میں, جب انسانی جاہلیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان جو ہے جہالت کی طرف بڑھا, تو ایک بلیف جو انسان کے ذہن میں آیا وہ یہ کہ a belief that natural objects other than humans have souls. عقیدہ یہ تھا کہ تمام جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی جو ہے وہ روح ہوتی ہے. مثلا میں جاپان میں رہا ہوں تو جاپانیوں کا, اگرچہ جاپانی اس کو یقین تو نہیں رکھتے, لیکن ان کا کلچرل جو عقیدہ ہے وہ شنتو ہے, شنتو ڈاکٹرائن ہے. تو شنتو ڈاکٹرائن کیا کہتا ہے کہ ہر چیز کی جو ہے وہ روح ہوتی ہے. سورج کی اپنی کروڑوں مخلوقات ہیں اور ان سب کی روح ہوتی ہے. اس کو وہ کامی ساما کہتے ہیں اور ہر ایک کی وہ بڑا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اتداکی ماس. اتداکی ماس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کھانا کھانے سے ہم جو ہے وہ بسم اللہ والا برکت اللہ کہتے ہیں, تو اس طرح وہ اتداکی ماس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تمام ارواح کا شکریہ جنہوں نے قربانی دے کر ہمارے لیے کھانا کھانا یہ سامنے جو رکھا ہوا ہے ممکن بنایا. اسی طرح یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ آسمان, چاند, زمین, سمندر سب مختلف خداؤں کا جسمانی اظہار ہے. اسی طرح جو ہے وہ ابتدائی طور پر جرمنوں کے اندر یہ خیال تھا کہ لکڑی جو ہے وہ اس میں جنات کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور ریڈ انڈینز کا یہ خیال تھا کہ سفید فام انسانوں نے, وائٹ مین نے ان کے درخت کاٹ کر ان کو انحطاط کا شکار کر دیا. ان درختوں کی ارواح ان ریڈ انڈینز کے خیال میں ان کے تحفظ کی ضامن تھی. اسی طرح جو ہے مقدس جنگل اور مقدس درخت ہر جو ہے وہ ٹریڈیشن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے. تو کیونکہ جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں, لیکن یہ ریگولیٹڈ ہے کہ یہ کسی طرف رہنمائی کرتی ہیں, اگر سدرۃ المنتہا ہے اور تمام چیزیں, لیکن جو ہے وہاں پر جو ہے وہ انہی چیزوں کو منتہا اور مقصود بنا لیا گیا. تو چاند گرہن کے متعلق عقیدہ تھا کہ چاند پر شیاطین نے حملہ کر دیا. یہ مختلف جو ہے وہ عقائد ہیں جو کہ اینیمزم کے پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. درختوں کی پوجا کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ امام غزالی کی جو احیاء العلوم ہے, اس کے اندر انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے شیطان سے کشتی والا, وہ خاصا توجہ طلب ہے کہ شیطان سے کشتی اور ریسلنگ والا واقعہ, کہ ایک آدمی تھا جو کہ بڑا ایسا تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ غیرت تھی. تو اسے پتا چلا کہ ایک درخت ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کی پوجا کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ درخت کو میں کاٹ ڈالوں گا. چنانچہ وہ نکلا کلہاڑی لے کر, تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ کیسے کہاں کا جو ہے طلب ہے, کہاں کا سفر ہے, کیا مقصود ہے. اس نے کہا میں پہاڑ جو درخت کو کاٹنے والا ہوں, وہاں لوگ جو ہے درخت کی پوجا کرنے لگے. تو اس نے کہا میں تو تمہیں نہیں آنے دوں گا. پھر ان دونوں کی کشتی شروع ہوئی اور جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے توکل پر جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے جو کہ شیطان تھا اس کو بچھاڑ ڈالا اور جو ہے وہ پھر آگے بڑھا. تو اس وقت جو ہے شیطان نے اسے پیشکش کی کہ دیکھو تم غریب آدمی ہو اور تمہیں تو اس سے تم تو نہیں کر رہے نا, تو میں جو ہے تمہیں پیشکش کرتا ہوں, تمہیں آفر کرتا ہوں کہ ہر روز تمہیں فلاں اماؤنٹ جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر موجود ہوگا. اس نے کہا کہ یہ بات بہرحال میرا تو مسئلہ نہیں ہے نا یہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ڈیل ہو جاتی ہے. اور جو ہے وہ گھر جاتا ہے, پہلے دن پیسے مل جاتے ہیں, دوسرے دن تیسرے دن پیسے نہیں ملتے. اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ کیا کیے, وعدہ خلافی کیے. اور وہ پھر نکلتا ہے اور شیطان پھر اس کے سامنے آتا ہے اور پھر جو ہے وہ دونوں کی پھر کشتی ہوتی ہے اور اس دفعہ شیطان جو ہے وہ اس فرد کو جو ہے بچھاڑ دیتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے, لیکن اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ درختوں کی پوجا جو ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی درخت جو ہے وہ کٹوا ڈالا تھا, جس کے متعلق جو ہے وہ ان کو خدشہ ہو گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں شرک جو ہے وہ پھیلے گا. تو اب جو ہے یہ قوتیں تھیں اور انسان کی یہ خیال تھا کہ جو ہے ان قوتوں کو کس طرح کنٹرول میں لانا چاہیے, نیچرل پاورز کو.
تو اس تناظر میں جو ہے جادو جو ہے وہ جادو کا پیریڈ جو ہے شروع ہوا, اور جادو کے پیریڈ میں جو ہے وہ سوال یہ تھا کہ ان روحوں کو, ان ارواح کو قابو میں کیسے لایا جائے. بارش برسانے کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کیے گئے. مثلا بارش اگر برسانا ہے تو پانی جو ہے وہ درخت سے بہانا شروع کیا گیا تاکہ جو ہے نیچر حرکت میں آئے, وہ بھی خود پانی جو ہے وہ برسانا شروع کر دے. اسی طرح جو ہے وہ دشمن کو ختم کرنے کے لیے مومی پتلوں میں سوئی چبونے والی بات شروع ہوئی کہ مومی پتلے جو ہیں وہ دشمن کا ریپرزینٹیٹو بنے اور سوئی جو ہے چبونے کا عمل کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس والا کا پس منظر بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ جو تھا وہ آبا و اجداد کی پوجا تھا کہ آبا جو چلے گئے اور اجداد جو چلے گئے وہ ان کے متعلق یہ رائے تھی کہ بڑی اہم جگہ چلے گئے, وہاں پر سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو ان تک میسیجز کنوے کرنے تھے. تو خواب میں ان کی آمد ہوتی تھی اور مرے ہوئے کو پیغام اگر دینا تھا, اب وہ چلا گیا اس کو پیغام دینا, تو کیا کرتے تھے, غلام کو کوئی بات بتلاتے تھے اور پھر اس کو قتل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اب قتل ہو گیا, اب یہ جا کر وہاں پر کنوے کر دے گا ہمارے مرحوم کو. تو اب کوئی بات بھول گئے تو پھر دوسرے غلام کو قتل کرتے تھے کہ بھائی یہ تاکہ میسج چلا جائے. یہ ساری وہ باتیں تھی جس کو یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط جو ہے وہ طریقے اور غلط جو ہے وہ مقامات پر جو ہے وہ پناہ مانگی جا رہی ہے, استعانت طلب کی جا رہی ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ جو استعاذے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں کی گئی. پہلے جاپانی حکومت کا دیکھ لیں. جاپانی حکومت نے 1927 میں ہزاروں مندروں کو جہاں لومڑیوں, سانپوں وغیرہ کی پوجا ہوتی تھی بند کرایا تھا 1927. آج جاپان بڑا ترقی یافتہ ہے, لیکن آج بھی جاپان میں مختلف کلٹس موجود ہیں اور جو مختلف کلٹ سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد جاپان کی کل آبادی سے زیادہ ہے. تو اگرچہ وہ روشن خیال ہے, لیکن میں جاپان میں رہوں تو مجھے پتا ہے کہ جو ہے وہ اس مکان کی قیمت جو ہے وہ کتنی کم ہو جاتی تھی جہاں پر کوئی موت ہو جاتی تھی اور جہاں گھوسٹ کا خطرہ ہوتا تھا. اور جو ہے وہ کلٹس ہیں وہاں پر موجود اور بڑی تعداد میں لوگ ان سے وابستہ ہیں. اگرچہ ہو سکتا ہے کچھ یعنی کہ وہ کئی کلٹ سے کئی لوگ وابستہ ہوں تو آبادی سے زیادہ بڑھ گئے ہوں, لیکن جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ان چیزوں پر ابھی بھی یقین رکھتی ہے. جاہلی استعاذہ, اسی طرح جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے جینی ورشپ جس کو جنات پرستی کہتے ہیں. قرآن کریم نے جو ہے وہ اس جینی ورشپ کے حوالے سے کلام کیا ہے اور بات کی ہے. سورۃ الجن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ کہ بعض انسانوں نے بعض جنوں کی پناہ پکڑنا شروع کر دی تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی. یعنی کہ غلط جو ہے وہ ہستی سے جو ہے پناہ مانگی گئی جس کی وجہ سے وہ جنات جو ہے مزید سرکش ہو گئے اور مزید متکبر ہو گئے کہ جو ہے وہ ہم بڑی مخلوق ہیں. انسانوں کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے کہ پناہ پکڑنے کو کہا کہ انہوں نے جنوں کی عبادت کی. جن انسانوں نے جنوں کی پناہ پکڑی اللہ نے فرمایا کہ یہ جنوں کی عبادت کر رہے ہیں. بل کانو یعبدون الجن, بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس کی تشریح کے اندر سورہ جن کی آیت نمبر 6 کی تشریح میں تفہیم القرآن میں مولانا لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. سنسان وادی کے مالک جن کی. عہد جاہلیت کی دوسری روایت میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو. پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں, اور وہ رب جن تھا. تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں, اور اس پناہ مانگے بغیر کوئی وہاں ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے. اس بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم زمین کا خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا یعنی ہماری قوم یعنی جنوں کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا. ان کا کبر, ان کا غرور, کفر و ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ گمراہی میں زیادہ جری ہو گئے. اب جو ہے وہ ہم اس مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف جو ہے وہ پناہ مانگنے والی دعائیں بتائی ہیں, اب ہم ان کو پڑھیں گے. اب ہم نے کوئی یعنی کہ تھیوریٹیکل مٹیریل جو ہے وہ کور کر لیا ہے کچھ نہ کچھ. اب ہم جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ان مثالوں پہ آ جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں. تو وہ دعائیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی تشریح کی جا سکے, لیکن میں آپ کے سامنے وہ دعائیں پڑھ دوں گا اور جو ہے وہ پھر آپ خود ہی ان سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے جو مؤثر اور جو آپ کا جو مزاج جن کو اور جو آپ کی ضروریات سوٹ کرتی ہوں ان کو جو ہے وہ آپ اپنے روزمرہ کے جو ہے اذکار میں شامل کر لیں.
تو سب سے پہلی جو دعا ہے وہ جو ہے وہ جس کو معوذتین کہتے ہیں، جس کے اندر 2 صورتیں شامل ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. سورۃ الناس کی ترجمہ ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ وہ دو صورتیں ہیں جن کو جو ہے ہمیں تلقین کی گئی کہ ان کو پڑھیں، ان کو اپنے ہاتھوں میں پھونک کر پورے جسم پر ملیں. اور جو ہے وہ ان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سورۃ الناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے 3 حوالوں دے کر، 3 اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر. اور جو سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 اسپیسیفک چیزوں کی جو ہے پناہ منگوائی ہے صبح کے رب کے حوالہ دے کر. تو یہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ ابن عابس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، یا کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی جس کے ذریعے پناہ مانگنے والے پناہ مانگیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے کے لیے سب سے قوسین بریکٹ میں، یہ پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہیں. تو اگر کوئی پناہ مانگنی ہے تو سب سے بہترین جو پناہ کا جو ٹیمپلیٹ ہے جو ہمیں ملا ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی شکل میں. اس کے اندر ایک بات ہے جو کہ تھیوری کے حوالے سے میں اس کو رکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک چیز ضرور آ رہی ہوگی، وہ ہے مسئلہ خیر و شر. مسئلہ خیر و شر یا جس کو سنویت کہتے ہیں، جس کا جو مجوسیوں کے اندر موجود ہو گئی تھی کہ ایک نیکی کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ان دونوں کی آپس کی لڑائی ہے. تو اس تناظر میں جو ہے مولانا امین حسن اسلائی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں مقصد خیر سے پیدا کی ہیں لیکن وہ اس کے حکم سے شر بھی بن جاتی ہیں. بنیادی انٹینٹ ہر چیز کا جو ہے وہ خیر ہے لیکن سائیڈ افیکٹ اس کا شر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اصلاً خیر سے پیدا کی ہیں لیکن وہ جب چاہے ان کو شر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. بارش اس دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے عذاب بھی بنا دیتا ہے. اس طرح انسان بھی خود اپنی بے خبری اور سوء استعمال سے ایک چیز کو جو اصلاً نافع ہے مضر بنا لیتا ہے. یہ اسپرٹ اسلام کی. اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مریض بنا دیا، یعنی کہ جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں وہ ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. یہ اسپرٹ ہے اسلام کی جس میں انتہائی ادب شامل ہے اور انسان جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ میری کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر جو ہے، یا میری کوئی نہ کوئی مصلحت، میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے میرے پر یہ چیز آئی ہے، اور تقاضا کرتا ہے اللہ پاک آپ شفا دینے والے ہیں، آپ شفا دیں. ایک اور قرآن استعاذہ ہے اور اس کے بعد ہم حدیثوں کی استعاذہ پہ آ جائیں گے. یہ جو ہے وہ سورۃ المومنون ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ وصافے اور وظافس اور شیاطین میرے پاس آ حاضر ہوں. اب یہ وسوسے جو ہیں وہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، فیئر ہوتے ہیں یا انگزائٹی ہوتے ہیں. انسان کے ذہن میں شیطان ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا، مجھے مستقبل میں یہ ہو جائے گا. انسان کو خوفزدہ کرتا ہے اور خوفزدہ کرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی میں آ جائے. مثلا مستقبل کی جو ہے رزق کی تنگی سے ڈرا کر جو ہے آج حرام پر آمادہ کرتا ہے. تو جو ہے وہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں. اور یہ بہرحال جو ہے وہ شیاطین جن بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے نفس کو القاء کرتے ہیں باتیں، یا پھر جو ہے وہ شیاطین انسان بھی ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ انشورنس کرا لیں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ کر لیں. اب جو ہے وہ ہم دعاؤں پہ آ جاتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جوامع الکلم ہے، یعنی کہ جو بہت کم الفاظ کے اندر بہت بڑی باتیں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ملکہ دیا ہے اور جو ہے وہ نعمت دی ہے. تو ہم اب ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں. تو ایک دعا جو ہے وہ جو گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں خود بھٹک جاؤں، ان اضل او اضل، یا کوئی اور مجھے غلط راہ پر لے جائے، یا میں راہ ثواب سے پھر جاؤں یا کوئی دوسرا مجھے ہٹا دے، یا میں ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے، یا میں خود نادانی بتراؤں
یا کوئی اور مجھ سے نادانی کرے. او اجہلا او یجہلا علیہ، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. تو گھر سے باہر نکل کر آدمی اچھے برے ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، اس سے برے کاموں میں پڑنے اور زیادہ ہی مستقیم یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جانے اور ظلم و جہالت پر اتر آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بندہ مومن کو گھر سے نکلتے وقت اس علام الغیوب کی پناہ لے کر نکلنا چاہیے تاکہ وہ ان گمراہیوں میں پڑنے سے بچا لے. دوسرا یہ کہ اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت اس لیے بھی سکھایا گیا ہے کہ آدمی ایسے ارادے سے باہر ہی نہ نکلے، اگر وہ نکل رہا ہو تو اس دعا کی ایسے اپنے ارادے کو تبدیل کرنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو سکے. اگر وہ کسی شر کے ارادے سے باہر نکل رہا ہے اور اگر وہ یہ دعا پڑھے گا کہ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود بھٹک جاؤں یا کوئی اور مجھے بھٹکا دے، میں رائے صاحب سے پھر جاؤں یا کوئی دوسرا مجھے ہٹا دے، میں ظلم کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر ظلم کرے، میں ظلم کروں یا میں نادانی پہ اترا ہوں تو میں یہ الٹے سیدھے کام کروں، یہ بھی بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ارادے کو بھی پھیرنے والی یہ دعا ہے. ہمارے اعضاء جو جوارے ہیں وہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا پہلو ہے لیکن ہمارے لیے شر بھی بن سکتے ہیں. تو جو ہے شکل بن حمید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی دعا بتا دیجئے. فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شہوت کے شر سے. اسی طرح بے بس ہوتا ہے بعض دفعہ انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت اسے پناہ چاہیے ہوتی. دیکھیں کہاں بے بس، اس دعا میں کہاں انسان بے بس نظر آ رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحدم والبخل واعوذ بک من العذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وضلال الدین وغلبۃ الرجال. انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بڑھاپے اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ سے غالب ہوں. ہر صورت میں انسان عاجزی، بے بس ہے انسان، سستی، انسان بعض دفعہ جو ہے وہ کی فطرت کے اندر سستی ہوتی ہے، وہ سستی کو وہ کور نہیں کر پا رہا ہوتا، کنٹرول نہیں کر پا رہا. بزدلی، انسان فطری بزدل ہو جاتا ہے بعض دفعہ. بڑھاپا ایک ایسی کیفیت جہاں پر انسان کی بے بسی جو ہے آیا ہوتی ہے. بخل، بعض انسانوں کے اندر فطرت میں بخل ہوتا ہے، ان سے پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا. تو پھر یہ افراد جو ہے کیا کریں؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اللہ سے ہی پناہ مانگو ان چیزوں سے کہ اللہ تمہیں ہمت دے کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس بزدلی کے مسئلے پر کنٹرول کرو، اس بخل کے مسئلے پر کنٹرول کرو. اور پھر قبر کے اندر ہماری بے بسی کیا ہوگی، زندگی اور موت کے فتنہ جب ان کے اندر ہماری جب بے بسیاں ہوتی ہیں، قرض کے اندر جب ہم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور قرض مانگنے والا ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا بے بسی ہوتی ہے. اور جب لوگ غالب ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہم رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے والے کی تلوار ہمارے طرف ہوتی ہے، ساری بے بسیاں ہیں. ان سب بے بسیوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی یہ دعا کہ یہ دعا اللہ کی پناہ طلب کرو. اسی طرح اجنبی زمین جو ہم نے بات کی کہ وہ جنوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس حوالے سے دعا کیا سکھائی گئی کہ حضرت خولہ سے روایت ہے کہ جو ہے وہ فرمایا گیا کہ دعا مانگو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے اور یہ الفاظ کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، تو اس سے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے. پناہ کسے مانگنی ہے؟ اللہ کے بے عیب کلمات سے، جنوں سے نہیں مانگنی ہے. اسی طرح برا پندار یعنی کہ انسان کے خیالات خراب ہوتے ہیں، بری گفتار، انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، برا کردار، انسان کے جو ہے وہ کیریکٹر خراب ہوتا ہے اور انسان کو بہرحال وہ چاہتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو بہرحال ایک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سے جو اسٹیپ لینا ہے وہ اسے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. تو عقبہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدایا میں برے اخلاق اور برے اعمال، دیکھیں برے اخلاق یعنی زبان آ گئی، برے اعمال کردار آ گیا اور بری خواہشات پندار آ گئی، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. زرتش کا قول ہے نا، پنداری نیک، گفتاری نیک، کرداری نیک، یہ تین باتیں ہیں نا جو زرتش کے مشہور جو ہے مجوسی جو ہیں وہ اگر آپ زوروسٹر کے قول دیکھیں گے تو یہ تین باتیں ہیں، پندار نیک ہونا چاہیے، گفتار نیک ہونا چاہیے، کردار نیک ہونا چاہیے. تو اس دعا میں جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو کتنے پیارے انداز میں جو ہے وہ کور کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی رکھا تھا، یہ والی حدیث میں جاتا تھا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولا یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی
اس بچھو سے جس نے کل رات مجھ کو کاٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو یہی کلمہ کہہ لیتے تو تمہیں یہ ضرر نہ پہنچتا. اسی طرح یہ مشہور، اس کے اندر آؤز کا لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے بہت مجرب دعا ہے. تجربہ بتاتا ہے کہ جو ہے نا یہ کتنی طاقتور دعا ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دعا دی ہے. صبح شام صرف 3 دفعہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی ذات سننے اور جاننے والی ہے. عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 3 دفعہ پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی. تو لوگ کہتے ہیں ٹیسٹیمونیل، میں اپنا ٹیسٹیمونیل دیتا ہوں کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسی دعا ہے. بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور استعاذہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بیماریوں سے بچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دعائیں تھیں ان کی لسٹوں میں آپ اپنا بھی اضافہ کر لیں. تو انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے خدائے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ سے، برس، والجنون اور جنون سے، والجزام سے، وسیع الاسقام اور تمام بری بیماریوں سے. ایک انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں حاصل ہیں وہ کہیں نہ چھن جائیں، تو اچھی حالت سے کہیں بری حالت میں منتقل نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمیع سخطک. کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اس سے کہ جو تیری نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. نعمت موجود ہے مگر بے فائدہ ہے یا غلط راستے کی طرف مبذول ہے. نعمت جو ہے وہ الٹا فائدہ پہنچائے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس واضح ہیں. تو اس حوالے سے جو دعا سکھائی گئی، زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، یعنی علم ہے لیکن نافع نہیں ہے، دل ہے لیکن خوف نہیں ہے، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. یعنی کہ ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن وہ صحیح راستے میں استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دعا مانگو تاکہ یہ تمام ان کا صحیح ڈائریکشن ہو جائے. ایک بھوک، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو بندہ کرپٹ ہو جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے اس کے اندر. تو اس کے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا سکھائی کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بڑی بد باطنی ہے. یعنی کہ بھوک اور بھوک کا سائیڈ ایفیکٹ خیانت، دونوں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے کہ جو ہے بطن جو ہے جب بھوکا ہوتا ہے، جب یہ پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو انسان خیانت میں بھی اتر آتا ہے. ابھی جو ہے وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ جو کورونا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو ریاض میں ہمارے جو بھائی تھے ان میں سے نہ جانے کتنے کی جابس جو ہے وہ جو ہمارے خصوصاً پشتون بھائی ہیں جو کہ ٹیکسی اور دیگر جو ہے کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، گھر میں کھانا نہیں تھا، گھر میں پینے کے لیے نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، سب کچھ ختم. اور جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلا تو ان کے گھر میں پہنچے. لیکن یہ داستان جو ہے کہاں کی ہے؟ یہ داستان ان کی ہے جو انتہائی زیادہ خوددار قسم کے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس بھوک کے فتنے سے جو ہے وہ دوچار کیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھوک کے فتنے سے جو ہے وہ دوچار ہونے سے بچائے. اسی طرح مفلسی اگر آگے تو مالداری بھی آگے، یہ دونوں ایمان کو جلا سکتی ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے اور مالداری اور مفلسی کے شر سے. مالداری اور مفلسی کے شر سے، مالداری بھی شر بن جاتی ہے اور مفلسی بھی ایمان چھین لیتی ہے. بعض دفعہ انسان بے عملی کرتا ہے اور بعض دفعہ بد عملی کرتا ہے. دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ سے پناہ طلب کرے، بے عملی کی صورت میں بھی اور بد عملی کی صورت میں بھی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا کرتے تھے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں. یعنی کہ آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ایرر آف کمیشن، کمٹ جو ایرر کیے ہیں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں، اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ایرر آف اومیشن، omit کر جو کرتے ہیں. تو ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اللہ ان سے ہی پناہ مانگتا ہوں، ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے ان سے ہی میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اب جو ہے وہ ایک جو ہے وہ دعاؤں کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں سے میں نے جو ہے وہ کچھ بڑے بڑے استعاذہ لیے ہیں. میں آپ کے سامنے ان کو تیزی سے پڑھوں گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اعوذ بک کتنے زیادہ ہیں. میں صرف اردو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ان میں بعض دہرا دیے جائیں گے، بعض جو ہے دہرائے نہیں جائیں گے. یعنی کہ میں نے پہلے بھی پڑھ دیے ہیں لیکن
اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، درا حال یہ کہ اسے جان رہا ہوں، اور تجھ سے اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جسے نہ میں جانتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بدوا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو، یعنی رشتہ دار کی بدوا مجھے مل جائے جس کی میں نے حق تلفی کی ہوئی۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کی شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، اس حیوان کی شر سے جو 2 پیروں سے چلتا ہے، اس حیوان کی شر سے جو 4 پیروں سے چلتا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے قبل ہی بوڑھا کر دے، تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تیری پناہ میں آتا ہوں روز جزا کی سختی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت ناگہانی سے، اور سانپ کے کانٹے سے، اور درندے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں، اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے۔ اسی طرح ایک اور بڑا استعاذہ ہے یہ، یا اللہ یہ جو ہے وہ المتقی ہلندی کی جو ہے وہ کنز الاموال ہے، ٹریجر آف ڈوئرز آف گڈ ڈیڈز، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے، اس کی کتاب سے لیا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکار دوست سے جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا قلب مجھے چرائے لیتا ہو، اگر وہ بھلائی دیکھے تو اسے دبا دے اور برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس سے اور اس کے لشکر سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس عمل سے جو مجھے رسوا کر دے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے فخر سے جو مجھے ہول میں ڈال دے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر کی موت سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غم کی موت سے۔ اسی طرح ایک اور بڑی جو ہے وہ استعاذہ، یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، تیرے عفو کی پناہ میں آتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری پناہ میں آتا ہوں خود تجھ سے، میں تیری تعریف پوری طرح کر ہی نہیں سکتا، تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم کہیں ڈگمگا جائیں یا کوئی ہمیں ڈگمگا دے، یہ وہی بات جو ہماری گھر سے باہر نکلنے والی دعا ہے نا، وہی والی ہے۔ یا ہم کسی کو گمراہ کر دیں، یا ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم جہالت کریں یا کوئی ہم سے جہالت کرے، یا میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں تیری ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھی ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں۔ اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارے اور تو مجھ پر اپنی ناخوشی نازل کرے۔ حق یہ ہے کہ تو ہی منائے جائے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، تو ہی منائے جانے کے قابل ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور نہ کوئی بچاؤ ہے گناہ سے اور نہ کوئی طاقت ہے عبادت کی مگر تیری مدد سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں بچے کسی کی نگہبانی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں 2 اندھی برائیوں سے، یعنی سیلاب اور حملہ ور اونٹ سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے، اور یعنی کوڑ سے، اور زدہ زدی سے، اور نفاق سے، برے اخلاق سے، اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے علم میں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے، ہر اس چیز سے، خواہ وہ قول ہو یا عمل جو اس سے قریب کرے، ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے۔ اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے، اور اس برائی سے جو اس کے بعد ہے، اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور شیطان کے شر سے، اور اس سے کہ ہم کسی شر کو اپنے اوپر لگائیں یا اسے کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں جسے تو نہ بخشے، اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ ایک بڑی چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ بذات خود جو ہے بڑی قیمتی دعا ہے، امام نووی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں غیر متوقع بھلائی کی، اور پناہ مانگتا ہوں غیر متوقع برائی کی۔ غیر متوقع بھلائی کی میں مانگتا ہوں کہ اللہ کہیں سے بھی جو ہے وہ خیر نازل ہو جائے غیر متوقع طور پر، اور غیر متوقع یا ناگہانی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ آخری کچھ سلائیڈز رہ گئی ہیں بس۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور مستقل قیامگاہ میں برے پڑوسی سے، اس لیے کہ سفر کا ساتھی تو چل ہی دیتا ہے، اور دشمن کے غلبے سے اور دشمنوں کے تانے سے، اور بھوک سے کہ وہ بری ہم خواب ہے، ابھی ہم نے بھوک والی پڑھی ہے اس میں سے آ رہی ہے، اور خیرت سے کہ بری امراض ہے، اور اس سے کہ ہم اپنے پچھلے پیروں لوٹ جائیں یا فتنے میں پڑھ کر دین سے الگ ہو جائیں، اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی، اور برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے اور برے ساتھی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری عمر سے، اور جو ہے وہ دل کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بواسطہ تیری عزت کے کوئی معبود نہیں بجز تیرے، مجھے اب نظر نہیں آ رہا وہ
اس سے کہ تو مجھے گمراہ کرے اور بلا کی سختیوں سے اور بدقسمتی کے حصول سے اور بری تقدیروں سے اور دشمن کے تانے اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم ہے اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم نہیں، اور تیری نعمت کے جاتے رہنے سے اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے اور تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے اور تیری ناخوشی سے، اپنی شنوائی کی خرابی سے، یعنی دعا قبول نہیں ہو رہی، اپنی بینائی کی خرابی سے، اپنی زبان کی خرابی سے، اپنے دل کی خرابی سے، اپنی شہوت کی خرابی سے اور فاقے سے، اور اس سے کہ میں کسی پر زیادتی کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی کرے، اور کسی چیز کے میرے اوپر گر جانے سے اور کسی چیز پر گر پڑنے سے اور ڈوب جانے سے اور جل جانے سے، اور اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت گڑبڑ میں ڈال دے، اور اس سے کہ میں جہاد سے بھاگتا ہوں مروں، اس سے کہ میں جانور کے ڈستے سے مروں۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور انتہائی کبر سنی بڑھاپے سے، قرضے سے اور گناہ سے، عذاب دوزخ سے، دوزخ کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کے فتنے سے، محتاجی کے برے فتنے سے، مسیح الدجال کے برے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، سخت دلی سے فتنے سے، غفلت سے، تنگستی سے، ذلت سے، بیچارگی سے، کفر سے، فقہ سے، زدہ دزدی سے، لوگوں کی سناوے سے، دکھاوے سے، بہرا پن سے، گونگے پن سے، جنون سے، جزام سے یعنی کوڑ، اور بری بیماریوں سے، بار قرضے سے، فکر سے، غم سے، بخل سے اور لوگوں کے دباؤ سے، اور اس سے کہ ناکارہ عمر تک پہنچوں، اور دنیا کے فتنے سے اور اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ چند استعاذہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور جب انہیں موقع ملے تو ان میں سے کسی کو جو ہے بندہ اپنی ضرورت کے مطابق پڑھے۔ اب آخر میں جو ہے وہ میں ایک مضمون پڑھوں گا، چھوٹا سا مضمون ہے، اور پھر ایک سلائیڈ اور ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ آخری وقت تک اللہ کی پناہ کی ضرورت، آخری وقت تک۔ یہ جو ہے وہ ایک مضمون شائع ہوا تھا عطاء اللہ قاسمی صاحب کا نا، عطاء اللہ قاسمی کا جنگ کے اندر، اس کا مضمون کا ٹائٹل تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مضمون کا ٹائٹل ہی نے مجھے چونکا دیا کہ جو ہے یہ آرٹیکل انہوں نے کیا لکھ دیا، اس کا ٹائٹل ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے کتنا مزاحیہ لکھتے ہیں عطاء الحق قاسمی، صوفی زیادہ قربت ہے ان کی۔ تو میرا ایک دوست ہے جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے، چنانچہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ویسے ہی وہ بڑا بڑبولا قسم کا شخص ہے، اپنی اچھائیاں اور برائیاں خود ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی دیانت اور امانت ہے، اور میں نے اس حوالے سے اسے بڑی بڑی آزمائشوں میں پورا اترتے دیکھا ہے۔ گزشتہ روز ہم دونوں دوست آوارہ گردی کے موڈ میں تھے، سارا دن بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے۔ ہم نے ڈنر ایک ہوٹل میں کیا، اس کے بعد لکشمی چوک میں جا کر چاپیں بھی کھائیں، کشمیری چائے پی، اور پھر گاڑی ایک طرف پارک کر کے پیدل چل پڑے۔ اس روز ہمیں پیدل چلنا بہت اچھا لگتا تھا، شاید اس لیے کہ بہت عرصے بعد اس کا موقع ملا۔ لکشمی چوک میں بے پناہ رونق تھی، مالشیے، تماشبین، کھابا گیر، فقیر، نشئی، بے فکرے، ہر قسم کے لوگ ریکارڈنگ کے شور شرابے میں اپنے اپنے دھیان میں مگن تھے۔ میں اور میرا دوست ایک مالٹوں کی ریڑھی کے پاس رک گئے۔ اب بات آ رہی ہے جو سمجھنے والی ہے، یعنی کہ اب عطاء اللہ قاسمی اور ان کا ہائپوتھیٹیکل دوست یہ جو ہے وہ مالٹے کی ریڑھی پر رک گئے۔ کیا خیال ہے مالٹے کھائیں نہ کھائے جائیں؟ نیکی اور پوچھ میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں مالٹوں پر پل پڑے۔ ریڑھی والا مالٹے چھیل کر اور کاٹ کر پلیٹ میں رکھتا چلا جاتا تھا، اور ہم کھاتے چلے جاتے تھے۔ ہم اس روز عجیب طرح کی جنونی کیفیت میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے، میں مالٹے گنتا جا رہا تھا، ہم نے 20 مالٹے کھائے تھے۔ میرے دوست نے ریڑھی والے سے پوچھا کتنے پیسے؟ ریڑھی والے نے کہا کتنے مالٹے بنے؟ میرے دوست نے ایک لمحے توقف کے بعد جواب دیا 12۔ ریڑھی والے کے چہرے پر شک کی ایک لکیر سی پھیلی، لیکن اس نے بغیر کسی تکرار کے 12 مالٹوں کے پیسے وصول کیے اور اپنی ریڑھی پر بچھی بوری کے نیچے رکھ دیے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس نے آنکھیں جھکا لی۔ ہم دونوں خاموشی سے کار تک آئے۔ راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، بس دونوں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ یہ میرے دوست کی کہانی ہے، میری کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے، اور شاید ہر بشر کی کہانی ہے۔ کبھی وہ لاکھ کی چوری نہیں کرتا، اور کبھی کک کی چوری پر راغب آتا ہے، یعنی کہ وہ پینی پر چوری کرتا ہے، پاؤنڈ کو جو ہے وہ کی چوری نہیں کرتا۔ یعنی انسان کو اپنی پارسائی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحے شیطان الرجیم کے حملوں سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے کالم کو ختم کیا، لک کی چوری اور کک کی چوری۔ تو انسان بڑے بڑے محاذوں پر ثابت قدم رہتا ہے، اور بہت چھوٹی چیز پر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح آخری وقت تک جو ہے اللہ کی پناہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور ایک مثال ہے، اور اسی لیے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔
ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ تھی, زمین پر کچھ چوہے تھے, باپ نے بچی کو گود میں لے لیا, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے باپ سے کہا, باپ نے اپنے بچی کو گود میں لے لیا ہے, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے باپ سے کہا اب چوہے تو مجھے نہیں کاٹیں گے, یہ اعتماد کہ باپ کی گود میں چوہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے, اللہ کی پناہ میں آنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے ختم کر لیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شعیب بھائی. اب سوال و جواب کا اگر وقت ہو تو ہم ساتھیوں کو جو ہے وہ اوپن کریں گے فورم ساتھیوں کے لیے. جس کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو انمیوٹ کر دیں گے تاکہ وہ اپنا سوال رکھ سکیں. میرا خیال میں پہلے دوپہر کے وقت میں اچھا 1.25 گھنٹے کا لیکچر سن لیا بیچارے ساتھیوں نے. کسی کو کی بات کہنی ہے؟ سوال کوئی آیا نہیں ہے, چیٹ میں بھی نہیں آیا اور ہینڈ بھی ریز نہیں ہوا ہے, تو میرا خیال ہے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر تمام ساتھیوں کا جو آج اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور شعیب بھائی کا بھی بہت بہت ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین پریزنٹیشن تیار کر کے اس کو جو ہے ہمارے سامنے رکھا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.